بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی الفاظ مطلق کے بارے میں، اور الفاظ مطلق میں ابھی تک ہم اسم جنس، علم جنس اور معرف بالالف واللام کے بارے میں جان چکے ہیں۔ آج کے ہماری گفتگو میں انشاءاللہ ہم نکرہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ الفاظ کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بعض الفاظ کہتے ہیں یا بعض اسماء کو ہم نکرہ سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض کو ہم معرفہ کہتے ہیں۔ لیکن اسمائی جو معرفہ ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر اعتبار سے مشخص ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، اس کے بارے میں نزاع کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ فلان شخص کی عزت کرے، فلان کا احترام کرے، جب اس کا نام لیا ہے وہ ہر اعتبار سے مشخص اور معین ہے تو اسی کا اکرام کرنا، اسی کا احترام کرنا واجب ہے۔ اس میں پھر بندہ اپنی مرضی سے اس میں کسی چیز کو ایڈ نہیں کر سکتے، یعنی وہ یہ کہہ دے کہ بس وہ بندہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ایسی باتیں وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ جب مشخص اور معین ہو تو جیسے مولا نے کہا ہے ویسے انجام دینا ضروری ہے، اس میں اپنی مرضی کو شامل نہیں کر سکتے۔ لیکن نکرہ کے بارے میں اختلاف نظر موجود ہے۔ نکرہ کس کے لیے وضع ہوا ہے، نکرہ کی تعریف کیا ہے، نکرہ کے موضوع اللہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں نکرہ وضع ہوا ہے ایسے فرد کے لیے جو مردد ہے بہت سے افراد میں، یعنی اور دوسرا قول وہ یہ ہے کہ نکرہ وضع ہوا ہے ایسی طبیعت کے لیے جو قید وحدت کے ساتھ مقید ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلا قول اور ہے، دوسرا قول اور ہے۔ پہلے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نکرہ واضح ہوا ہے ایک فرد کے لیے، مثال کے طور پر نکرہ کیا ہے؟ لفظ انسان ہے، یا نکرہ مثلا کیا ہے؟ مثلا لفظ بقرہ کی طرح مثال کے طور پر، یا کوئی بھی اسم جو رجل کہتے ہیں، مثلا لفظ رجل کیا ہے؟ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے والوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ مردد ہے، یعنی کہ واضح ہوا ہے ایک خاص فرد کے لیے، لیکن وہ خاص فرد کیا مردد ہے بہت سارے افراد میں۔ اکرم رجلا مثلا اگر کوئی کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکرام کرنا کسی فرد کا ضروری تو ہے، لیکن وہ کون سا فرد کس کا اکرام کرے؟ رجل تو بہت سارے افراد پر منطبق ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں وہ مردد ہے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ اس سے مراد زید ہے، اس سے مراد مثلا کیا ہے؟ خالد ہے، اس سے مراد مثلا اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ ان سب میں کیا ہے؟ مردد ہے۔ یہ فرد جو ہے بہت سارے افراد میں مردد ہے، لیکن وضع بس اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرد لا علی التعین کے لیے نکرہ وضع ہوا ہے۔ لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ہے دوسرا جو قول، جس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ نکرہ وضع ہوا ہے طبیعت کے لیے، فرد کے لیے نہیں۔ ایک طبیعت کے لیے نکرہ واضح ہوا ہے، لیکن وہ طبیعت بھی مطلقہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک قید موجود ہے۔ کون سی قید؟ قید وحدت کے ساتھ یہ جو طبیعت مقید ہے، یعنی اکرم رجلا اگر کوئی کہہ دے، یا اعتق رقبۃ اگر کوئی کہہ دے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندے کو آزاد کرے، ایک غلام کو آزاد کرے۔ یہ جو وحدت ہے وضع یہ نکرہ ہوا ہے طبیعت رجل کے لیے، طبیعت غلام کے لیے، لیکن ایک چیز اور بھی اس کے ساتھ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قید وحدت ہے۔ اب ہم صاحب کتاب سے ان کا نظریہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، کیا نظریہ اپناتے فرماتے ہیں؟ قول دوم درست ہے اور مطابق تحقیق ہے۔ مصنف رحمت مدظلہ العالی فرماتے ہیں یہ جو قول دوم ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ نکرہ وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ ایک طبیعت کے لیے، ٹھیک ہے۔ نکرہ واضح ہوا کس کے لیے؟ ایک طبیعت کے لیے، اور اس طبیعت کے ساتھ ایک قید موجود ہے جس کو ہم نے قید وحدت کہا تھا۔ یہ نظریہ ہے، مصنف فرماتے ہیں یہ نظریہ بالکل درست ہے، اور ہماری تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ قول دوم درست ہے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے اس نظریے پر کیا دلیل پیش کرتے ہیں، کیونکہ دلیل کے بغیر کوئی نظریہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں
کہ اما القول بانها موضوعة للفرد المردد بین الافراد فغیر تامین، فرماتے ہیں کہ اس نظریے کو اختیار کرنا کہ یہ نکرہ وضع ہوا ہے ایسے فرد کے لیے جو بہت سارے افراد میں مردد ہے، فرماتے ہیں کہ وہ نظریہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی، کیوں؟ اچھا، ان کی دلیل یہ ہے کہ نکرہ وہ اسم جنس ہے جس پر تنوین داخل ہو چکی ہے۔ بالکل صحیح ہے، رقبتن جب ہم نے کہا، یا مثلا اکرم مثلا رجلن کہا، اعتق رقبتن کہا ہے، تو یہ تن کیا ہے؟ یہ تنوین ہے۔ رجلن میں وہ کیا ہے؟ وہ تنوین ہے۔ تو یہاں پر ایک وہ تنوین ہے اور ساتھ اسم جنس بھی ہے، رجل بھی اسم جنس ہے اور رقبہ بھی اسم جنس ہے۔ بس اسم جنس دلالت کرتا ہے طبیعت پر، یعنی طبیعت رجل پر، یہ مرد مطلب کہا کہ اکرام کرے، اس میں جو ہے مثلا خاتون کا ذکر نہیں ہے، مثلا رقبہ کہا ہے کہ آزاد بندے کے بارے میں نہیں ہے، بس یہ طبیعت ہے۔ اور دوسری طرف تنوین بھی موجود ہے، اور تنوین دلالت کرتی ہے کس پر؟ وحدت پر، وحدت پر، یعنی اس جنس میں تو بہت سارے افراد موجود ہوتے ہیں، اس طبیعت کے تو بہت سارے مصادیق ہوتے ہیں، لیکن ان مصادیق میں سے اگر ایک کا اگر اکرام کرے، ان مصادیق میں سے اگر کسی ایک کو اگر آزاد کرے، تو پھر جو ہے حکم کا امتثال ہو جائے گا اور اس بندے کو مطیع کہا جائے گا۔ اور اب ہم ان سے پوچھتے ہیں قول اول کیوں صحیح نہیں ہے؟ قول اول کے صحیح نہ ہونے کی وجہ، قول اول نادرست ہے کیونکہ اس سے نتیجہ فاسد لازم آتا ہے۔ نتیجہ فاسد یہ ہے کہ اگر نکرہ متعلق حکم واقع ہو جائے تو امتثال نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب بھی مولا کوئی حکم کرے یا کوئی بھی فرد کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے دے، تو پھر وہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ حکم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس سے یہ کام لیا جا رہا ہے اس بندے کو مشخص اور معین کیا جاتا ہے، اور اس سے جو بھی کام لینا ہے وہ کام بھی ہر اعتبار سے مشخص ہوتا ہے۔ مثلا کیا ہے؟ فلاں بندہ جا کر یہ کام انجام دے دے۔ لیکن بعض اوقات حکم جو ہے کیا ہوتا ہے؟ متعلق حکم، نکرہ متعلق حکم واقع ہوتا ہے۔ مثلا کیا کہ اکرم رجلن کہا ہے، اکرم رجلن اعتق رقبۃ، تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ رجل متعلق حکم واقع ہو رہا ہے۔ اعتق رقبۃ میں رقبہ متعلق ہے، حکم واقع ہو رہا ہے، تو یہاں فرماتے ہیں کہ اگر نکرہ متعلق حکم واقع ہو جائے تو امتثال نہیں کیا جا سکے۔ کیوں نہیں کیا جا سکے گا؟ کیونکہ فرد ممتثل مراد فرد معین اور مشخص ہوگا، کیونکہ آپ جس غلام کو بھی آزاد کریں گے، جس شخص کا بھی آپ اکرام کریں گے، وہ فرد ہر اعتبار سے مشخص ہوگا۔ کسی کا باپ ہوگا، کسی کا یا تو بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا غلام ہے، تو ہر اعتبار سے اس کا کوئی نام ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کسی بھی اعتبار سے یہ جو ہے وہ غیر مشخص نہیں ہے۔ جس فرد کا ہم اکرام کریں گے یا جس فرد کو ہم آزاد کریں گے وہ ہر اعتبار سے مشخص اور معین ہے، وہ مردد نہیں ہو سکتا۔ بس نتیجہ کیا ہوگا؟ بس یہاں پر نکرہ جب واقع ہوتا ہے تو امتثال نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ فرد ممتثل جس فرد کا امتثال کیا گیا ہے وہ مشخص اور معین ہوگا، جبکہ فرد مأمور بھی فرد مردد ہے، چونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ نکرہ وضع ہوا ہے ایسے فرد کے لیے کہ جو مردد ہے بہت سارے افراد میں۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مأمور بھی جو ہے فرد مردد ہے، جبکہ جو معطی بھی وہ کیا ہے؟ وہ فرد مشخص ہے۔ پس مأمور بھی اور ہے اور معطی بھی اور ہے۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کسی بھی حکم کے امتثال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مأمور بھی اور معطی بھی میں مطابقت ہو، یعنی جس چیز کے بارے میں حکم کیا گیا ہے اسی چیز کو انجام دے دیں، جس فرد کے بارے میں کہا گیا ہے اسی فرد کو ہی ہم کیا کریں؟ امتثال کریں۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ مأمور بھی مردد ہے، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نکرہ کا موصولہ مردد ہے، یعنی بہت سارے افراد میں سے کوئی فرد ہے، بس یہاں پر مردد ہے بہت سارے افراد، تو ان سب کو امتثال تو ہم نے کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکرام تو ایک کا کرنا ہے، وہ ایک ان بہت سارے افراد میں سے کیا ہے؟ وہ مشخص نہیں ہے، جبکہ ہم جس کا بھی اکرام کریں گے وہ ہر اعتبار سے
مشخص اور معین ہوتا ہے. بس کیا ہو جائے گا؟ معمور بھی اور ہے، معطیل بھی اور ہے کہ ان میں مطابقت نہیں ہے. جب ان میں مطابقت نہیں ہے تو جس فرد کو بھی آپ انجام دیں گے پہلے تو انجام دینا ہی مشکل ہے، کیونکہ فرد مردد کا امتثال ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک مشخص نہیں ہوگا، جب تک معین نہیں ہوگا ہم تو انجام نہیں دے سکتے ہیں. فرض بھی کرے اگر انجام دے بھی تب بھی یہاں پر وہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر مطابقت نہیں ہے. کس کے ساتھ؟ مأمور بھی اور معطی بھی میں، جبکہ امتثال کے تحقق کے لیے دونوں مطابقت ضروری ہے. بس خلاصہ کلام اور نتیجہ کلام یہ ہوگا کہ نکرہ کا جو موضوع اللہ ہے وہ طبیعت ہے لیکن قید وحدت کے ساتھ. مثلا ایک مثال دیتے ہیں، جئنی بھی انسان، کسی انسان کو میرے پاس لے آئے، یہ کیا یہ انسان جو ہے یہاں پر یہ نکرہ ہے. بس یہاں پر کیا آپ جس بھی انسان کو لے کے آئیں گے وہ انسان تو کسی کا بیٹا ہوگا، مشخص اور معین ہوگا، وہ مردد تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اس کا مطلب جو معطین بھی اور ہے اور معمور بھی اور ہے. وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.